अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। यकीनी तौर पे यही माहौल है। अगर आप देखें, टेलीविज़न को देखें, स्टेटमेंट्स देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, एक तरफ लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डाला जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिज़ाइन कर दें, और साथ साथ इलेक्शन की जो बात है, एक तरफ कुछ ये कहा जा रहा है कि जी पैसे दिए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया, लेकिन साथ साथ ये भी बयानिया जारी कि जी नहीं, इलेक्शंस नहीं हो सकते। अभी आप सुन रहे थे कि जी जब तक कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो सेटल नहीं होगा तो किस तरह से उनके बगैर इलेक्शंस हो सकते हैं। तो ये एक जो तफरीक है, एक तफरुका है, वो आपके सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ जो एक और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई वो ये कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर्स एक्ट था, जो बिल था जो भेजा गया प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने बिल्कुल जो मुतवक्के थी बात वही की। उन्होंने कहा कि जी इसको हम साइन नहीं करते, उन्होंने वापस भेज दिया पार्लियामान को कि इसको रिव्यू करें। और उन्होंने उस पर जो ऑब्जेक्शंस थी वो क्या, एक उन्होंने कहा कि बिल 223 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजर सानी के लिए पार्लियामान को वापस भिजवा दिया जाता है। फिर बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज हो सकता है। फिर ये ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को आइन की दफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है। पूरी डिबेट चल रही है इस पे कि जी के आइन की जब तक कि इसमें अमेंडमेंट नहीं होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, फिर ये बिल इस तरह का पास हो सकता है। इस पे डिबेट है। आइनी दफात में आम कानून साजी के ज़रिए तरमीम नहीं की जा सकती, और प्रेसिडेंट ने अपनी जो सोच है वो भी बयान कर दी। फिर ये कि जानशुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ होती है कि दिस विल अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। फिर 4th शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के इख्तियार पर कानून साजी का इख्तियार है, यानी कि 4th शेड्यूल इजाज़त नहीं देता अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट। और आखिर के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बुनियादी तौर पर पार्लियामान के दायरे इख्तियार से बाहर है। बड़ी क्लियरली प्रेसिडेंट साहब ने फरमा दिया कि ये नहीं मुमकिनात में से, इसको आप जाके रिव्यू करें। और ये हमने देखा कि रिव्यू के लिए रिव्यू क्या, अब इसको साइन ही करवाना है। पीर के रोज़ एक मुश्तरका इजलास बुला लिया गया सेनेट का और पार्लियामान का, और उस दिन मुतवक्के है कि ये साइन कर दिया जाएगा। ये भी हम आपको खबर देते चलें कि और भी कुछ तरमीम जो हैं उस पर सोचा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है उसको इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन डेट जो है उस पर प्रेसिडेंट का इनपुट जो है उसको कम से कम किया जाए, और ये भी पावर दे दी जाए इलेक्शन कमीशन को। हमें ये भी मालूम हुआ नाज़रीन के पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जो कि यकीनी तौर पे 18th अमेंडमेंट के दौरान हमने देखा था कि वो सबसे ज़्यादा समझते थे कानून और जो इंट्रिकेसीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उनका जो वहाँ अमेरिका न जाना है उसका डायरेक्ट लिंक है इससे कि कुछ तरामीम हुकूमत करने का सोच रही है, और क्योंकि वो टाइम बाउंड है, वो चाह रहे हैं कि ये बड़ी तेज़ी से हो, इस वजह से इसहाक डार साहब को जाने से कहा गया कि आपकी ज़रूरत यहाँ है। तो इसहाक डार साहब स्टेइंग बैक इन तरामीम के लिए। अब चलिए आपको एक अच्छी खबर भी देते हैं। अच्छी खबर ये है कि पीपल्स पार्टी ने कल अपना जो दिया, एक अलामिया जारी किया आफ्टर इट्स सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई, जो कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो ने उसको किया चेयर। उसके नतीजे में बातें 3 सामने आई। नंबर 1 कि पीपल्स पार्टी कह रही है इलेक्शन करवाएं, उसको ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं, टाइम पे इलेक्शंस हों। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो इलेक्शंस हैं तमाम इलेक्शंस एक दिन होनी चाहिए। और तीसरी अहम बात कि मुज़ाकरात के बगैर बात नहीं बनती, जमहूरियत नहीं चलती, और इस वजह से अब वो कह रहे हैं कि जी हम पहले अपने इत्तेहादियों को यानी PMLN, JUI वगैरह उनको पहले राज़ी करेंगे कि बातचीत करें, हमें बातचीत करनी चाहिए, और जब वो ये कर लेंगे उसके बाद फिर
پی ٹی آئی وغیرہ سے بھی بات چیت ہوگی، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، اور یہی آپ اور ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک بظاہر دنگا فساد کی صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ایسا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اس سے نکل کے باہر آئیں اور بات چیت ہو. اور پرائم منسٹر دبے الفاظ میں بھی ان کی یہ سوچ ہے، حالانکہ پارٹی کی پالیسی ان کی بڑی جارحانہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی ان کے ساتھ جو دیکھا ہم نے کیا اپنے دور میں، تو وہاں ٹینشن بہت ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہیز اسٹیپڈ آؤٹ ٹیکنگ دا لیڈ اس میں کہ بات چیت کو شروع کیا جائے. ہمارے ساتھ ہیں ناظرین قمر زمان قاہرہ صاحب، پرائم منسٹر فار کشمیر اور گلگت بلتستان، اور وہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں مختلف مذاکرات جب ہوتے رہے ہیں پچھلے ادوار میں، جب چیزیں ڈیڈ لاک میں رہی ہیں، تو قاہرہ صاحب ہیز بین پارٹ آف دوز نیگوسیشنز. بہت شکریہ قاہرہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی بہت شکریہ. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جو کل بات چیت ہوئی ہے، کیا ہم نے اس کی صحیح اس کو ریفلیکٹ کیا کہ یہ 3 مین باتیں تھی جس پر طے کیا پیپلز پارٹی نے کہ آگے بڑھے گی؟ جی نسیم بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کی میٹنگ کور کمیٹی کی، اس میں بیسیکلی پیپلز پارٹی نے عمومی حالات کا تجزیہ کیا ہے، اور اس وقت بہت سنجیدہ بڑے سیریس چیلنجز ہیں ہمارے سامنے ملکی طور پہ. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت بڑے سخت چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، سیاست کے اندر بھونچال آئے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف مختلف معاذرائی میں ہیں، گورنمنٹ اپوزیشن کی لڑائی ہے، عدالت کے اندر ایک ایسا صورتحال کھڑی ہوئی ہے کہ ایک وقت میں 3 4 5 فیصلے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں حکومت کے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون سے فیصلے پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ 3 رکنی بینچ، 2 چیف جسٹس صاحب کا اور قاضی فائز حسن صاحب کا، پھر 5 رکنی بینچ کا فیصلہ، پھر 2 اور ممبران کے ووٹ آنے کے بعد وہ 7 رکنی ہو گیا اس کا فیصلہ، پھر 6 رکنی بینچ کا. اور اس سے ہٹ کے جو اس وقت عدالت کے اندر سے بھی وائبز آ رہی ہیں، جو اوپن ڈسکشن شروع ہوئی ہے، اس سے یوں لگ رہا ہے کہ سارے ادارے ایک دوسرے سے اور اداروں کے اندر بھی ایک ہجان پیدا ہوا ہے. اس عمل کا ہر حال میں رکاوٹ ہونی چاہیے، اور اگر ہم ہجانی کیفیت میں فیصلے کریں گے، غصے میں فیصلے کریں گے، تو یقیناً ہم اچھے فیصلے نہیں کر پائیں گے، کمزور فیصلے کریں گے. اسی سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پیپلز پارٹی کی کل کمیٹی میں بڑی تھارو ڈسکشن کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ ہمیں اپنے اتحادیوں سے بات کرنی چاہیے. کتنے مشکل حالات ہوں، ان مشکل حالات میں بھی سیاست ڈائلاگ کا نام ہے، ڈیڈ لاک کا نام نہیں ہے. ڈیموکریسی ڈیڈ لاک کا نام نہیں ہے، ڈائلاگ کا نام ہے. اور بلاول صاحب نے متعدد دفعہ، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی، ان کے عزم اور ارادے کیا تھے اور ہم نے کیا کہا تھا. ہماری گورنمنٹ آئی، پھر بھی ان کے ارادے کیا تھے، اور بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے اور میاں نواز شہباز شریف صاحب نے کیا کہا. ہم نے تعاون کی بات کی تھی، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے، ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے پہلے اپنے ساتھیوں کو ہمیں کنونس کرنا ہے کہ وہ اس بات پہ قائل ہو، راضی ہو کہ ہمیں ڈائلاگ کے رستے کھولنے چاہیے. ڈیڈ لاک نقصان دہ ہوں گے. اور خان صاحب کے مطالبے کیا ہیں، ہمارے مطالبے کیا ہیں؟ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کی آزادانہ رائے دہی کی بنیاد پڑنی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی والا ماحول نہیں بننا چاہیے. اور اس کے لیے اگر جائز مطالبے ہیں تو کیوں نہ مان لیے جائے، کیوں نہ بیٹھ کے بات کی جائے. اور سیاسی قوتوں کو رہنمائی اس وقت فراہم کرنی چاہیے. ہمیں عدالت کے اوپر تحفظات ہیں، اس کا بھی ذکر ہوا. ہم نے عدالت کے جو ماحول کے اوپر بھی گفتگو کی ہے، لیکن پھر وہاں پہ یہی بات آئی کہ وہ رستہ بھی عدالت کو ہی درست کرنا ہے. عدالت کے اندر پیدا ہونے والی صورتحال، کئی وجوہات ہیں اس کی، لیکن اس کا رستہ عدالت درست کرے، بجائے اس کے کہ عدالت کے ساتھ تناؤ اور لڑائی کی کیفیت بنے. عدالت خود، اور میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان کی مختلف آراء آنے کے بعد، اللہ نہ کرے یہ تلخی اور بڑھ جائے ججز کے اندر. ججز نے تو قوم کو رہنمائی فراہم کرنی ہے. قاہرہ صاحب آپ بڑی اہم، جی آپ نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت قاہرہ صاحب موجود ہیں. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یہ بڑی
بہت پازیٹیو بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ خود ہی اندر سے ریفارم کرے, چیف جسٹس آف پاکستان وہ ٹیک دا لیڈ رول. لیکن یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ جی بات چیت ہم سب سے پہلے اپنے اتحادیوں کو کنونس کریں, تو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کچھ نہ کچھ انفارمل لیول پہ بھی آپ لوگوں کی بات چیت ہو رہی ہے, تو آپ فرما رہے ہیں کہ پہلی سٹیج یہ ہے کہ ابھی آپ نے حکومت کے یعنی پی ایم ایل این کو کنونس کرنا ہے کہ بات ہونی چاہیے. کچھ ذرا ایکسپلین کیجیے گا. جی نسیم, ایسا ہی ہے. آپ اعلامیہ پڑھیں گے تو اس میں بھی واضح ہے کہ یہ تو ہماری دونوں جماعتوں کے ایک اپنی پوزیشنز موجود ہے ان کی پی ڈی ایم کی طرف سے, اور ہماری پوزیشن بھی واضح ہے. بلاول صاحب نے اس دن آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی بڑا واضح طور پہ کہا تھا. دو باتیں انہوں نے بڑی گھل کے کہی تھی. ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہم ارلی انتخاب کے بھی خلاف ہیں اور ہم ڈیلیڈ انتخاب بھی نہیں ہونے دیں گے, ہم الیکشن وقت پہ کرائیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اچھا لگے برا لگے, آپ کو کسی کی شکل پسند ہو نہ ہو, مجھے پسند ہو نہ ہو, ڈائلاگ کا راستہ کھولنا ہوگا, گفتگو کرنی ہوگی. یہ بات پیپلز پارٹی کی واضح ہے. لیکن ہمارے ساتھیوں کو ہم نے راضی کر کے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم اس اتحاد کا حصہ ہیں اور اس اتحاد کے ساتھ ہیں. ہم ان کو قائل کریں گے, اور ہمیں یقین ہے کہ اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے وہ غصے کی ہے. سیاسی لوگ جو کوئی توہین آمیز رویہ خان صاحب کا پچھلے کئی سالوں سے ہے, اس کے بعد یہ نیچرل عمل ہے, بندے کو غصہ آ جاتا ہے. لیکن یہ سیاسی لوگ ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے تدبر والے بندے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاست کا نقصان ہو اور وہ نہ سمجھے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میاں نواز شریف اس کو نہ سمجھے؟ سو ہم ان کو کوشش کر کے اس بات پہ قائل کریں گے. خان صاحب کو بھی دیکھیں گے, اور آج صرف اس عمل سے نہیں, ایک تو الیکشن کا فضا ہے, ایسا راستہ پیدا کیا جائے کہ عدالت کا تصادم بھی ختم ہو, عدالت خود اکٹھی بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرے. اور میں تو نسیم یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو پھر بی بی شہید والا جو چیلنج ہے نا, اس کو ان کے دور میں کہ آج پھر پاکستان کو سی او ڈی 2 کی ضرورت ہے, بالکل, جس میں بے شک, چارٹر آف اکانومی بھی ہو, باقی باتیں بھی ہوں, بالکل, اور اس میں خان صاحب کو بھی دعوت دی جائے کہ آئیے آپ بھی سائن کریں. ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. اچھا پاکستان کے چیلنجز تبھی حل ہو سکتے ہیں. بالکل, یہ تو بڑی دیر سے کہا جا رہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی نمبر یعنی سیکنڈ فیز چاہیے. لیکن قاہرہ صاحب, آپ لوگ تو حکومت کا حصہ ہیں, آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ساتھ, تو یہ دلچسپ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اور آپ لوگوں کی سوچ بھی پہلے سے واضح ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کل ایک خاص میٹنگ کرنی پڑی, اس کے بعد کہ آپ بات کریں گے. کیا آپ عموماً بات نہیں کرتے؟ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے, ہم اتحادی حکومت ضرور ہے, ٹھیک, لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ مرجر ہو گیا. ٹھیک, جے یو آئی اپنی میٹنگز کر کے اپنی پارٹی پالیسی دیتی رہتی ہے. اتحاد کے اندر ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے, اور اس پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک, اسی طرح مسلم لیگ اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ, اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ, اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگز کرتی رہتی ہے, اور یہ ان کا حق ہے. پیپلز پارٹی کرتی ہے, باقی جماعتوں کا اپنا, پی ٹی آئی اپنے ایم کے ایم ہے یا دیگر جماعتیں, وہ بھی اپنی میٹنگز کرتی ہیں, اور وہ اپنی اپنی پالیسیاں اپنے اپنے مینیفیسٹو کے مطابق چلتی ہیں, اور پھر اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو اپنے نقطہ نظر بیان کر کے اس پہ قائل کرتی ہے. کبھی قائل کر لیتی ہیں, کبھی قائل ہو جاتی ہیں, یعنی کچھ مان لیا, کچھ منوا لیا. اسی صورتحال سے آپ اتحاد کی صورتحال کو اکٹھا رکھتے ہیں نا, تو ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو اس بات پہ قائل کر لیں گے. تو قاہرہ صاحب, زرداری صاحب تو یعنی کہ جب پی ڈی ایم بنی اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, تو زرداری صاحب تو یعنی کہ وہ تو بڑی تیزی میں چیزیں مینج کر لیتے ہیں اور آؤٹ کم بھی لے آتے ہیں سامنے, چاہے پرویز الہی صاحب کو لانا ہو, چاہے ایم کیو ایم کو آن بورڈ لانا ہو, یا بھاگتی ہوئی جماعت کو واپس لانا ہو. تو گیون دا سیریسنیس آف دا سچویشن جو آپ نے خود بیان کی ملک کی, تو کوئی بتائیں کہ یعنی کہ اگلے 2-1 دنوں میں اس پہ ہم پروگریس دیکھیں گے, یا آپ اپنے آپ کو لمبا ٹائم دے رہے ہیں؟ نہیں, لمبا نہیں ہوگا. اس وقت جو صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ کوئک اس پہ ایکشن کیا جائے. زرداری صاحب کو ہم نے کہا, بالکل یہ بات پوری قوم کی طرف سے یہ تقاضا آ رہا ہے کہ وہ ڈیڈ لاکس نہیں پیدا ہونے دیتے, وہ راستے پیدا کرتے ہیں. وہ کراچی گئے ہیں رات کو, ان کی کوئی ان کا چیک اپ تھا, وہ کرا کے میرا خیال ہے کل وہ واپس تشریف لے آئیں گے, اور اس کے بعد اس کے اوپر مزید آگے جو بات ہے ٹیلی فونیکلی جتنی کر سکیں گے وہ کریں گے, اور باقی وہ آ کے کل انشاءاللہ وہ واپس تشریف لے آئیں گے. اچھا, اور یہ بتائیے گا کہ یہ سننے میں آیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بات چیت آپ کی ہے, اور آج وہ فواد چودھری نے بھی بڑا سراہا, اور تو یہ انفارمل تو چینلز ہیں نا آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ؟
हाँ नहीं, मेरे इल्म में ऐसा कोई इनफॉर्मल चैनल नहीं है। वैसे तो हम आपस में देखें ना, आपके टॉक शोज में इकट्ठे होते हैं, वैसे भी कहीं गमी खुशी पे वैसे इकट्ठे हो जाना, और ये गुफ्तगू तो जारी रहती है। हमारी कोई दुश्मनियां तो पैदा नहीं हो गई ना, लेकिन वो फॉर्मली जमातों की तरफ से इस विल के साथ कि हमें वे फॉरवर्ड तलाश करना है, कोई गुफ्तगू करनी है विद द परमिशन ऑफ द पार्टी, ऐसी कोई चैनल मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि नेशनल, ये तो आप कहेंगे कि जो यानी फवाद चौधरी हों या असद कैसर साहब हों, इनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले 2-3 रोज में, तो आपको भी ये लगता है, जो बहुत से लोगों को लगता है कि पीटीआई भी खुद इस तरफ माइल है, उसको समझ आ रही है कि बातचीत जरूरी है? अल्लाह करे ऐसा हो, ये इसी की उम्मीद करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए। ये अच्छा है, कमल है जी। फाइनल क्वेश्चन कायरा साहब, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में यकीनी तौर पे अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो तो आपस में जो सियासी तसादुम की सूरत हाल है उस पर भी बातचीत तो हुई होगी? मैंने कोई ज्यादा बात उस पर नहीं की जी, हमारी कमेटी में भी ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की गुफ्तगू ज्यादातर ऑन ओथ ही रहती है। वो इन कैमरा गुफ्तगू है, उसको ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, जो जो उसके मेंबरान होते हैं। लेकिन उसका मेजर फोकस यही बताया गया कि वो पाकिस्तान के जो सूरत हाल है दहशतगर्दी की, तालिबान की, उनकी रिसर्जेंस की, और उसको काउंटर करने की, उसी के ऊपर ज्यादातर गुफ्तगू रही। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, एंड गुड लक विद योर एफर्ट। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीटीआई के लीडर, फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब होंगे। स्टे विद अस।